تو پاکستان کے لیے وہ تاریخی لمحہ آ چکا ہے۔ پاکستان کی جانب سے MM-1 ایک جدید سیٹلائٹ لانچ کر دی گئی ہے اور اس وقت اسپارکو میں کور ٹیم جو ہے وہ اس کے ممبر ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر امجد علی، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت مبارک ہو، کامیابی کے ساتھ یہ لانچ ہو گئی، کیا امیدیں وابستہ ہیں اس سیٹلائٹ سے؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اس قابل ہوئی ہیں کہ ہم نے یہ سیٹلائٹس سکسیزفلی لانچ کر دیا ہے انشاءاللہ۔ جیسے پہلے آپ نے بھی بتایا کہ کمیونیکیشن سیٹلائٹ ہے، تو اس کے لانچ ہونے سے پاکستان کے اندر اسپیشلی جو براڈ بینڈ انٹرنیٹ ہیں اور جو ٹی وی براڈ کاسٹنگ ہے اور پلس جو سیلولر سروسز ہیں وہ بہت حد تک اس میں امپرومنٹ آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان علاقوں میں، دور دراز علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں اور اس کے علاوہ بہت ایسے علاقے جہاں پہ بیسک انفراسٹرکچر نہیں ہے ٹیلی کمیونیکیشن کا، وہاں پہ جو ہے نا بہت زیادہ اہم رول ہوگا اس سیٹلائٹ کا۔ اس وقت جب IQ قمر لانچ کیا جا رہا تھا، ڈاکٹر خرم خورشید سے ہم بات کر رہے تھے، تو وہ ہمیں امید دلا رہے تھے کہ پاکستان نے ڈیپ اسپیس میں قدم رکھ دیا، پاکستان کی جانب سے بہت بڑے بڑے جو ہے وہ مشنز لانچ کیے جائیں گے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی جانب یہ ہمارا قدم ہے؟ جی بالکل انشاءاللہ، اور ہمارا پورا ایک نیشنل اسپیس پروگرام ہے جو کہ اس میں گورنمنٹ سے اپروڈ ہوا ہے، اور ہم اسی پروگرام کے تحت یہ بہت سارے سیٹلائٹ نہ صرف ڈیولپ کر رہے ہیں بلکہ اس کو ساتھ لانچ کر رہے ہیں اور ساتھ اس کی آپریشن کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ان ساری ٹیکنالوجیز کو ٹرانسلیٹ کرنا ایٹ اے گراس روٹ لیول، تاکہ اس کی وجہ سے جو ہماری عوام ہے اس کو بھی ان کا ثمر پہنچ سکے۔ تو یہ ساری چیزیں اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں، اور پاکستان کا نیشنل اسپیس پروگرام ہے، انشاءاللہ آنے والے سالوں میں اور بھی اس ڈائریکشن میں آپ بہت سارے اس طرح کی ڈیولپمنٹ آپ دیکھیں۔ ویسے تو ہم 2011 میں ایک اسی طرح کی سیٹلائٹ ہم بھیج چکے ہیں اور کامیابی کے ساتھ وہ پہنچی، اور نہ صرف کامیابی کے ساتھ وہ پہنچی بلکہ 15 سال تک اس نے ہماری خدمت بھی کی۔ کتنی کامیابی ہے؟ کیونکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ 8 سے 9 روز تو لگیں گے وہاں پہنچتے ہوئے، تو کتنی امید ہے کہ کامیابی کے ساتھ اپنی جگہ پہ پہنچ جائے گی اور وہاں سے سروسز فراہم کرنا شروع کر دیں گے؟ جی انشاءاللہ، جیسے پہلے یہ ہوا ہے، ابھی آپ نے دیکھ بھی لیا کہ یہ جو لانچ ہو چکا ہے، نارملی جو اس کے سٹیجز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ 30 منٹ تک یہ راکٹس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اور 30 منٹس کے بعد جو ہے نا یہ راکٹ سے ڈیٹیچ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ تقریباً کوئی 5 مختلف فیزز کے اندر یہ جو ہے نا آگے 5-6 دنوں کے اندر نا یہ اپنے آربٹ میں پہنچ جاتا ہے، جو کہ 36,000 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ پھر اس کی جو ہے نا پراپر فنکشننگ شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد تقریباً another 2 months ان آربٹ ٹیسٹنگ ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اگست کے مہینے سے یہ سروسز دینا شروع کریں گے، اور ہم پر امید ہیں کہ جی انشاءاللہ یہ جو ہے نا پاکستان کی قوم کی یہ خدمت کرے گی، اور اس سے بہت زیادہ جو سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اور پلس جو ہمارے ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی ہے اس کے اندر بہت زیادہ امپرومنٹ آئے گی۔ جب بھی کوئی مشن اسپیس میں بھیجا جاتا ہے یا چاند کی طرف کوئی بھیجا جاتا ہے تو لوگوں کی اس میں دلچسپی ہوتی ہے کہ یہ جو سیٹلائٹ ہے اس کو بنانے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا، کن لوگوں نے بنایا ہوگا، اور کس طرح کے مراحل میں سے وہ گزرے ہوں گے، اس حوالے سے اگر تھوڑی سی روشنی ڈال سکے۔ جی اسپیس ٹیکنالوجی کے بارے میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت زیادہ جس کو کہتا ہے نا کہ بالکل کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز ہوتی ہے ہمیشہ، اور اس کے اندر آپ نے بہت زیادہ ٹاپ لیول کی جو آپ کی جو انجینئرنگ پریکٹسز ہوتی ہے، اس کے علاوہ آپ کی جو ورکنگ کلچرز ہیں اور جو آپ کی اپنی ایبیلٹی ہوتی ہے، جو ایجوکیشنل اور آپ کی جو ہیومن ریسورس کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے، وہ اس کی بہت ہائی لیول کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں ابھی تک، اور یہ سیٹلائٹ ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اور بھی بہت سارے اس طرح کی سیٹلائٹس آئیں گے، اور ہم اب اس کے لیے بالکل تیار ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے نا یہ جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہوگی، اس کی جتنی بھی ہائی ٹیک ریکوائرمنٹ ہے اس کو ہم فلفل کریں گے، اور انشاءاللہ جو ہے نا قوم کا مزید بھی نام اونچا کریں۔ ایک وقت تھا جب پاکستان کا بہت بڑا نام تھا اسپیس میں 60 کی دہائی میں، اور ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل اسی طرح اس چیز کی طرف واپس جا رہے ہیں اور ہمارا بھی بہت جلد پاکستان کا اسپیس کے حوالے سے نام ہو گئے؟ جی بالکل، یہ جیسے جب سے یہ سٹارٹ ہوا ہے تو ہم جو اسپارکو بینگ اے نیشنل اسپیس ایجنسی جو ہے نا اس سلسلے میں کام کر رہا ہے، لیکن ہر چیز کا اپنا ایک سٹیج ہوتا ہے، اپنی ٹریجیکٹری ہوتی ہے، تو وہ ٹریجیکٹری کے حساب سے اور قوم کی طرف سے جو ہمیں مینڈیٹ ملا ہے اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو بھی جتنی بھی ضرورتیں ہوں گی اور جتنی بھی ہمیں مینڈیٹ جس چیز کا ملے گا انشاءاللہ ہم اس کو فلفل کریں گے۔ آخر میں یہ بتا دیں، ہم زیادہ آپ سے سیکرٹ نہیں پوچھیں گے، آپ ڈیپ انفارمیشن نہیں پوچھیں گے، لیکن سننے میں آ رہا ہے، ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ اور بھی مشن لانچ ہونے جا رہے ہیں 1 سال کے اندر اندر، اس حوالے سے تھوڑی سی خوشخبری سنائیں گے اب آپ؟ جی انشاءاللہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پچھلے سال 2018 میں بھی ہم نے 2 سیٹلائٹ لانچ کی تھی، اس میں ایک سیٹلائٹ ہم نے اپنا انڈیجنسلی ڈیولپ کیا تھا جس کو پاکستان ٹیکنالوجی ایویلیشن سیٹلائٹ کہتے ہیں۔
تو اس طرح کی جو بہت ساری سیٹلائٹ انشاءاللہ کمنگ 1 سال یا 1.5 یا 2 سال کے دوران اس طرح کی سیٹلائٹ پلانڈ ہے، اور انشاءاللہ وہ لانچ کریں گے، اور اسی طرح اس کی بھی جو ہے نا قوم کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ آج بالکل آپ نے سنا، نہ صرف یہ سیٹلائٹ لانچ کی گئی ہے بلکہ آنے والے دنوں میں اسپارکو کی جانب سے مزید بڑے مشن جو ہیں وہ بھی بھیجے جائیں گے۔ جی